حضرت ابو سفیان پھر جب رومیوں سے لڑائی تھی نا، بہت سخت لڑائی تھی، اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو بھی لے کے گئے میدان جنگ میں۔ کیوں لے کر گئے؟ خالد ابن ولید بھی لے کر گئے۔ کیوں بھائی؟ اتنی سخت لڑائی ہے کہ ہمارے قدم اکھڑنے کا پورا اندیشہ ہے کہ اگر ہم پیچھے بھاگنے لگے نا تو یہ ہم پہ طنز کر کے اشعار پڑھ کے ہمیں غیرت دلائیں گی، آر دلائیں گی۔ یہی ہوا، قدم اکھڑ گئے، پیچھے آنے لگے تو حضرت ہندہ نے اشعار کہنا شروع۔ وہ اشعار اب تک کتابوں میں موجود ہے، ان کا خلاصہ یہی ہے کہ ابو سفیان گھر میں تو مرد بنتے ہو، ہم مرد ہیں، عورتوں پہ اپنا روب جماتے ہو، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ حملہ بہت سخت تھا، حضرت ابو سفیان بزدل نہیں تھے، حملہ بہت سخت تھا۔ تو اور بھی اس طرح انہوں نے جب تانے دیے ہیں تو یہ لوگ دوبارہ پلٹے اور رومیوں کو شکست دی، بھاگ گئے۔ اسی طرح یہ جو لوگ کرتے ہیں نا، نظر اتارنے کے لیے مرچیں جلا رہے ہیں اور سر بٹے گھما رہے ہیں، اور یہ جو فلیتے پلیتے اور یہ یرقان کے ہیپاٹائٹس کے لیے وہ جو پیلے پتے، مجھے بچپن سے ان چیزوں سے نفرت ہے۔ تو بندہ مر جائے یہ پتے نہ لٹکائے اپنے گلے میں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا ہے یار فضول چیز، بالکل علاج کراؤ، اللہ سے دعا مانگو، ختم۔ میں زندگی میں نہیں الحمدللہ کبھی تعویذ ڈالا اپنے گلے میں، مجھے مزاجن ان چیزوں سے عجیب سی گھن آتی ہے۔ ایک پٹا دھاگا یہاں بندھا ہوا ہے، ایک دھاگا یہاں، کہ جب میری گردن اڑائی جائے گی، توحید کے نام پہ اڑائی جا رہی تھی نا، تو مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ میں دائیں کروٹ پہ زمین پہ گرتا ہوں یا بائیں کروٹ پہ زمین پہ گرتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے۔ تو بھائی دائیں کروٹ پہ گرو یا منہ کے بل گرو یا پیٹھ کے بل گرو، یہ گردن کس کے لیے اڑائی جا رہی ہے؟ اللہ کے، کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ کیوں؟ یہ اس معبود کو راضی کرنے کے لیے مارا جا رہا ہے مجھے، اور اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے کے بعد میری لاش کے کتنے ٹکڑے کرتے ہیں، جتنے بھی ٹکڑے کرتے ہیں میرا رب چاہے گا تو ان ٹکڑوں میں برکت ڈال دے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، کیونکہ ان کو یقین تھا، یہ جو سورہ یاسین کی آیات ہے نا، ان کو یقین تھا کہ ادھر شہید ہوئے ادھر کہاں گئے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بار بار کہتا ہوں، دنیا میں تکبر ایک ایسی چیز ہے، بہت سارے گناہ کی سزا آخرت میں ملے گی، لیکن تکبر اللہ ادھار پہ نہیں لیتا۔ تکبر کی سزا دنیا میں ہی کیش مل جاتی ہے، تکبر نہ کیا کرو کبھی بھی۔ اچھا، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا روزہ تھا، میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر، کفارہ دے۔ کہا جی میں تو خود غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد کروں، خریدنا پڑے۔ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ کہا میں آپ مسکین ہیں، میں کنوں کھانا کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر آخر یہ کہ 60 روزے وہ مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے کم کیتا ہے، 60 روزے جو میں کی کروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ جا۔ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر ہوئی تو ایک انصاری صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ آپ نے کہا ادھر آ، یہ کھجوریں لے جا اور 60 گھروں میں۔ میرے نبی کا فرمان ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ کریں تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دے۔ تو کہتا جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو اپنے دل پہ پتھر رکھو، معاف کرو، خود جا کے معافی مانگو، چاہے جتنا اس میں تمہیں زور لگانا پڑے مانگو۔ اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو۔ ماں بہن کی گالی نہ دینا، ماں بہن کی گالی سے عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی کرتے۔ کیوں ماؤں کو بیچ میں گھسیٹتے ہو، کسی کی بہنوں کو گھسیٹتے ہو، بیویوں کو گھسیٹتے ہو؟ اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اپنے اخلاق اچھے کرو، اور اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، بیوی کے لیے خامند ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ان میں محبت کا رشتہ قائم کرو، اظہار محبت کرو۔ میرے نبی کی آخری نصیحت الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ، آخری الفاظ تھے، نماز نہ چھوڑ۔ تو کیوں چھوڑتے ہو نماز؟ کیوں چھوڑ؟